जो अब उन्होंने काफ़ी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़ी मोहब्बत का, बड़े सब्र का, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। कैसे किया उन्होंने? वो 48 घंटे वेट किया है कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। इस पे यही राय है कि एक मुल्क की सॉवरन स्टेट होती है, उससे पूछ के तो कुछ हो सकता है, वगरना हमला तो यही है कि सीधी सीधी आप जंग वाली बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट सहर नकी। जी तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू ये है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं और इन दोनों पे दोनों आपस में क्या इक़दाम करते हैं, और आइए लोगों से पूछते हैं कि दोनों की हुकूमत, दोनों की गवर्नमेंट मिलकर आपस में बात करती है या इसके अलावा कोई और हंगामी इक़दाम होंगे। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके जवाब। आपको जैसे पता है कि अभी रिसेंट हुआ पाकिस्तान और ईरान का जो वाकया हुआ है, क्या हुआ पता है आपको इसके बारे में कुछ? हाँ जी, क्या हुआ है? इसमें यह है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के नाम पे या हमारी फ़ज़ाई हदूद और सॉलिडारिटी पे जो हमला किया है, वो उनका एक इंतहाई अहमकाना इक़दाम था। उसको पूरी कौम ने, बल्कि उम्मत जितने भी इस्लामिया हैं, उन्होंने उसको कंडम किया है, उसकी मुखालफत की है। तो ना जाने वो किन ख्यालों में थे या किन के कहने पे ये इक़दाम किया है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो एक एटमी पावर है और पूरी दुनिया की 5वीं अफवाज का हामिल है, उसने उसका भरपूर जवाब दिया है और ये साबित किया है कि हम अपनी सालमियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते। तो ये जो पूरी दुनिया में उम्मत मुहम्मदिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो एक मुहिम चल रही है, अभी हम पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला है, उसके बाद फ़लस्तीन का मसला है, अरब ममालिक जो हैं वो आपस में उलझे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हमें चाहिए कि आलमी लेवल पे जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उसमें इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर इसको अपना एक इशू बनाएं, इसके ऊपर काम करें, इत्तेहाद व यगानगर का मुजाहरा करें और आलमी इस्लाम को मुत्तहिद होना चाहिए। दूसरी बात, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि जब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान के जो आजकल मसला चल रहा है, तो अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान को चाहिए था कि वो जवाबी धमाका ना करता, उसके बजाय उनकी दोनों की गवर्नमेंट साथ बैठकर इस पे कोई गुफ्तगू करती और इस मसले का हल तलाश करते। उन्होंने भी जवाबी इक़दाम कर दिए, तो इस पे क्या आप क्या कहेंगे? इसमें ये है कि जो अब उन्होंने काफ़ी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़ी मोहब्बत का, बड़े सब्र का, बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। कैसे किया उन्होंने? वो 48 घंटे वेट किया है कि उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, क्या वो माजरत करते हैं या वो क्या अपनी जो हमने अपने सफ़ीर वापस बुलाए हैं, उनके सफ़ीर को बेदखल करने का हुक्म किया है, क्या इस पे आकर वो कोई आलमी लेवल पे या इस्लामी लेवल पे या किसी को मतलब कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ किया जाए। ये जो इक़दाम हुए हैं, पाकिस्तान को चाहिए था कि वो खुद ईरान से बात कर ले। अगर ईरान ने अगर हमला किया भी है तो पाकिस्तान कर लेगा पहले ही गुफ्तगू। ये पाकिस्तान पहले, ये तो वही है, गरीब आदमी है, वो कहेगा आप मुझे थप्पड़ मार के दिखाओ, वो एक और मार देगा। तो ये तो कोई बात नहीं ना कि एक तो वो चोर ऊपर से सीना जोरी, नहीं, ये नहीं। हमेशा जो इत्तेफाक होता है, जो मुजाहरा होता है, जो अपना बंदा किसी के साथ यकजुई से या मोहब्बत से पेश आता है, तो उसका ये मतलब नहीं कि उसको कमजोर समझा जाए। क्यों? आपको क्या लगता है कि ये कोई प्लानिंग है या कुछ और है? ये तो शुरू से, जब हम, अब मेरी भी उम्र खासी हो गई है, देख रहे हैं कि आलम इस्लाम को पूरी तरह किनारे पे लगाया जा रहा है, आलम इस्लाम को तितर बितर किया जा रहा है, आलम इस्लाम को लड़ाया जा रहा है। ईरान इराक वार हुई, सऊदीया के साथ वार हुई, यमन का, लीबिया का, शाम का, इराक का, सीरिया का, ये कश्मीर का, या फ़लस्तीन का। ये क्या है? ये पूरे दुनिया में मुसलमानों को ख़त्म करने की एक प्लानिंग है और ये ख़त्म नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी रहेगी, सारी रहेगी और इसमें अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि अल्लाह ताला अपने इस्लाम को पूरी दुनिया में फिर एक दफ़ा गलबा देगा। तो अंकल, अगर देखा जाए कि अगर पाकिस्तान ईरान का ये जो मसला हुआ है, तो इस पे अगर आराम से भी बात की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। लेकिन इन दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, काफी टाइम पहले इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, एक दूसरे को चीजें भी दी जाती थी, ट्रांसपोर्ट भी होता था, एक्सपोर्ट भी होता था। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इनके वैसे ही अच्छे ताल्लुकात कायम रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? नहीं, वैसे ही कायम हो जाएंगे इंशाल्लाह। उनको पता चल गया है कि ये मतलब है कोई दबने वाली कौम नहीं है।
ہمارے پہلے بھی تعلقات اچھے تھے, اب بھی جو سفارتی لیول پہ اب پیچ اپ ہوا ہے, NOC کا اجلاس ہوا ہے, اس میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ہماری نیشنل کابینہ تھی, ان سب نے یہ جو متفقہ طور پہ اب یہ اپروول دی ہے کہ ہمارے وہی رابطے ہوں گے, وہی سفارت لیول پہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی ویسے ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ کول ڈاؤن ہو کے یہ معاملے کو حل کیا جائے گا. آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایران اور پاکستان کو؟ ہم یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ ایران کو چاہیے کہ جس طرح اس کی طرف سے کافی دیر سے الزام ہے کہ وہ سازشیں کر رہا ہے, اس کی طرف سے دہشت گرد آ رہے ہیں, اس کی طرف سے دہشت, ابھی یہ دیکھیں کہ گلبشن ہے, اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے ایران میں رہتا تھا, ایران میں رہا ہوں. تو اب اگر یہ اس طرح کے معاملے ہوتے رہیں گے پھر تو مزہ نہیں. مزہ اس میں ہے کہ وہ مخلص ہو کے اسلامی برادر ہمسایہ ملک کے ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے مل کر ٹریڈ کریں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, تاکہ دنیا میں ہمارا جو پیار محبت ہے اور اس سے بڑھ کر نکھر کے سامنے آئے. آمین. جی اس میں سنا ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے کراس دا بارڈر, تو اس پہ یہی رائے ہے کہ ایک ملک کی سورن اسٹیٹ ہوتی ہے, اس سے پوچھ کے تو کچھ ہو سکتا ہے, وگرنہ حملہ تو یہی ہے کہ سیدھی سیدھی آپ جنگ والی بات کر رہے ہیں, تو یہ انتہائی انہوں نے برا کیا. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب یہ مسئلہ ہوا تھا دونوں کی گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے تھا اور مل کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی ملک میں حملہ کرنا, چاہے ادھر کوئی دہشت گردی مارنا ہے, لیکن چونکہ وہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, وہ ایک سورن اسٹیٹ ہوتی ہے, تو آپ ان سے بات کریں, ان کو اعتماد میں لیں, ان کو بتائیں کہ یہاں کچھ ایسے شر پسند عناصر ہیں جو ہمارے ملک کو خراب کر رہے ہیں یا مشکل پیدا کر رہے ہیں, تو انہیں بتایا جائے اور پھر وہ اس ملک کو ساتھ لے کر جو بھی عمل کرنا ہے اس کو ساتھ لے کر کیا جائے. اس طرح تو نہیں ہے. ابھی دیکھیں کہ ایران تو ایک چھوٹا سا ملک ہے, ابھی امریکہ جو ہے انہوں نے اسامہ بن لادن کو مارنا تھا تو پوری پاکستان کی گورنمنٹ کو انہوں نے اعتماد میں لیا. اس وقت کے پریزیڈنٹ جو تھے ہمارے مشرف صاحب, ان کو بتایا, پاکستان کی فورسز اس میں استعمال ہوئی. تو ایک امریکہ جو اتنا بڑا سپر پاور ہے, تو وہ نہیں جسارت کر رہا کسی کی بارڈر کے اندر آ کے مارنے کی کسی کو, اور وہ بھی اتنے بڑے دہشت گرد کو جس نے ان کے ملک کو نقصان بھی پہنچایا. تو اس طرح عمران میں تو اس طرح کوئی پتہ نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے مارا ہے ادھر بلوچستان میں, تو وہ انہوں نے کوئی ایران میں کوئی کارروائی کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. تو انتہائی یہ بے وقوفانہ ان کا کام کیا انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے؟ جی بالکل غلط کیا گیا. میں تو کہتا ہوں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور پاکستان کو پورے اس کا مقدمہ لڑنا چاہیے UNO میں یا جو بھی فارم ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے غلط کیا ہے, قابل سزا بھی کیا ہے اس کام کو. تو اگر اب دیکھا جائے پاکستان اور ایران میں پہلے بہت اچھے تعلقات تھے, اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے وہ دوستانہ تعلقات ابھی بھی قائم رہیں گے؟ جی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جو انہوں نے کام کیا ہے اس کا ان کو کچھ سزا یا اس کے ساتھ معاملات خراب تو انہوں نے کیے ہیں, لیکن میرے خیال سے اس کو اس طرح کوئی دشمنی بنا لینا یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں رہے گی پاکستان کی. ہاں ان سے بات کریں, ان کو اس کی کوئی تادیب یا ان کو کچھ جرمانہ کریں یا اپنے کیس کو صحیح سے بیان کریں, اور ان کو کوئی ان کے اوپر پابندیاں تو پہلے ہی ہیں, چلو پاکستان بھی کوئی لگا لے, لیکن پکا ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کرنا اس طرح تو شاید یہ ایک جلدی میں فیصلہ ہو سکتا ہے اگر پاکستان کرے تو, وگرنہ میں تو کہتا ہوں کہ اثرات تو ہیں لیکن اتنے لمبے اثرات نہیں اس کو رکھنا چاہیے. اگر بائیک آؤٹ بھی کرتے ہیں پاکستان والے ایران کا, تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ تو میری تو پرسنل رائے ہے کہ اس کے اثرات برے ہی ہیں, کیونکہ پاکستان اور ایران ادھر بارڈر ہے, تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی بارڈر آپ کے ساتھ, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف وہ آپ کا دشمن ہے, اس کے بعد ایران کو بھی آپ اپنا دشمن بنا لیں گے. شاید چاہے انہوں نے ہی غلطی کی ہے اس میں دشمن اپنے آپ کو پاکستان کو اپنا دشمن بنانے کی, لیکن اس طرح آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ دونوں اسلامی ملک ہیں اور اسلامی ملک بھی آپس میں لڑ رہے ہیں, تو غیروں کی ہم کیا بات کریں جب دشمن ہی ایسے ساتھ نہیں ہے اور اسلامک بھی لڑ رہے ہیں, تو کیا ہوگا ہمارا حال پھر؟ اصل میں جو ہے ایران اسلامی ملک تو ہے بالکل, ادھر ان کے مطابق جو ان کا مذہب ہے اس کے مطابق وہاں شریعت بھی اسلامی نافذ ہے, تو انہوں نے کبھی اس طرح کوئی بردرہڈ کا کبھی انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم کبھی وہ جا کے یمن میں لڑ رہے ہیں, حواسی باغیوں کو ادھر آن کر رہے ہیں کہ وہ لڑے جا کے سعودی عرب سے. تو اس طرح ان کا اسلامی ملک ہم کہہ ہی سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی اتنا بھائی چارہ کبھی کسی ملک کے ساتھ بنایا نہیں ہے, میں نے تو یہ دیکھتا ہوں. لیکن اب وہ ایک دوسرے کو امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرتے تھے, لیکن اب وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں مجھے تو لگتا ہے میں کوئی فوراً نہیں دے سکتا رائے,
لیکن میرے خیال میں چلو وقتی طور پہ تو یہ جو آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو اگر دور دیکھا جائے ایک دور اندیش نظر سے، تو اس طرح پاکستان کو بھی حوصلے اور تحمل سے ہی اپنی فارن پالیسی بنانی چاہیے، کیونکہ ایک طرف آپ کی انڈیا ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے، اس طرف ایران ہے، ایک صرف آپ کا چائنا کے ساتھ ہی بارڈر ہے، اور اوپر آپ کا مقبوضہ کشمیر ہے، تو پاکستان کے پاس پھر محلے وقوع میں آپ کی دوستی پھر کس کے ساتھ ہے؟ تو اس وجہ سے میں تو کہوں گا جو فارن پالیسی بنانے والے ہیں تو وہ دیکھ سمجھ کے ہی بنائیں کہ ایک دم نہ اس کو دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب اینڈ پہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان اور ایران کو؟ میں تو پاکستان کو کہوں گا کیونکہ ان کی ایک سورن ہماری اسٹیٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، ہمیں بتایا نہیں ہے، چاہے ان کے دہشت گرد تھے یا جو بھی تھے، پاکستان کو اس کا بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور جو بھی فورم ہے UNO ہے یا کوئی کورٹ آف جسٹس ہے، جہاں بھی پاکستان کو اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے، اور ایران کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح ہمسایہ ہیں، ہم زیادہ دیر اس طرح کوئی جنگ نہیں لگا سکتے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنے ہیں لوگوں کے جواب اور جانی ہے لوگوں کی رائے کہ لوگوں کے کیا خیالات ہیں پاکستان اور ایران کے اس مسئلے کے بارے میں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ میں ملتی ہوں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب سے اللہ حافظ۔